امت محمدیہ کا عجیب حال ہو چکا۔ جو دین اصل ہے، جو شریعت اصل ہے، جو نبی کا طریقہ اصل ہے، ہم اسے چھوڑ کر غیروں کے طریقے کو اپنا کر اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ غیروں کی رسموں کو اختیار کر کے، غیروں کے طریقے کو اختیار کر کے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامل مسلمان ہیں، کامل ایمان والے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ترک کر دیا، آپ کی سنت کو قطعاً چھوڑ دیا، آپ کے طریقے سے کوسوں دور ہو گئے۔ نہ نمازوں کا اہتمام، نہ غسل کے فرائض کا اہتمام، نہ سنتوں کا اہتمام، نہ نبی کے طریقوں کا اہتمام، نہ روز مرہ کے مسائلوں کا ہمیں معلوم۔ عجیب حال ہے کہ قبرستان کے اندر جب ہم کسی مردے کو لے کر جاتے ہیں تدفین کے لیے، اور جب ہم اسے قبر میں اتار دیتے ہیں تو مرنے والے کے جو محبین ہوتے ہیں، اس کے اہل و عیال ہوتے ہیں، اس سے تعلقات رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، قبر کے اوپر عجیب طرح کی خوشبو ڈالتے ہیں، قبر پر عجیب، دیواروں پر اس کی عجیب طرح کی خوشبو لگاتے ہیں۔ کوئی گلاب کی خوشبو لگا رہا ہے، کوئی دوسری خوشبو لگا رہا ہے، اور کوئی تو یہاں تک کہ عہد نامے تک رکھ دیتے ہیں قبر کے اندر۔ بھئی یہ عہد نامہ کس چیز کا عہد نامہ ہے؟ کیسا عہد نامہ ہے؟ آپ کیسی اس کی گواہی دے رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے اللہ کے یہاں اس کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے؟ آپ سے پہلے اللہ کے یہاں اس کا عہد نامہ لکھا جا چکا۔ اس نے جو دنیا کے اندر زندگی گزاری اپنی، کس طریقے سے گزاری؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق گزاری، آپ کے طریقے کے خلاف گزاری؟ یہ ساری کی ساری رپورٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہلے سے موجود ہے۔ مزید اس سے بہت سی جگہ تو ایسے کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے نسخے رکھ دیتے ہیں، اور افسوس صد افسوس کہ ہمیں معلومات کرنے کی بھی فکر نہیں ہوتی کہ علماء سے یہ معلوم کر لیں کہ قبروں کے اوپر جو خوشبو چھڑکی جاتی ہے، قبروں کی دیواروں پر جو ہم خوشبو لگاتے ہیں، یہ صحیح بھی ہے یا غلط؟ قرآن اور حدیث سے یہ ثابت ہے یا نہیں؟ جو عہد نامہ ہم رکھتے ہیں یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ قرآن کریم کا جو نسخہ ہم اس کے اندر رکھتے ہیں یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ بھئی خوشبو چھڑکنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ خوشبو اس لیے چھڑک رہے ہیں کہ آپ فرشتے جب اس کا حساب و کتاب لینے کے لیے آئیں گے تو وہ اس خوشبو سے معطر ہو جائیں گے؟ کیا آپ عہد نامہ اس لیے اس کے اندر رکھ رہے ہیں کہ فرشتے صرف اس کے عہد نامے کو پڑھ کر اس کی مغفرت کا اعلان کرا دیں گے، یا اسے جنت کا سرٹیفکیٹ دلوا دیں گے، اسے جہنم سے آزادی دلوا دیں گے؟ آپ قرآن کریم کا نسخہ جو اس کے اندر رکھ رہے ہیں، کیا اس لیے رکھ رہے ہیں کہ اس قرآن کریم کے نسخہ رکھنے کی وجہ سے قرآن اس کی سفارش کرے گا؟ بھئی اگر اس کی قبر کے اندر خوشبو ہوگی تو اس کے اعمال کی خوشبو ہوگی، جو اعمال اس نے اپنی زندگی میں رہتے ہوئے کیے ہوں گے، جس دین کو اس نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنایا ہوگا، جو اس نے نیکیاں دنیا میں رہتے ہوئے کی ہوگی، وہ تمام کے تمام اعمال اس کی خوشبو بنیں گے، وہ ساری کی ساری عبادت اس کی خوشبو بنے گی۔ آپ کو قبر کے اندر خوشبو چھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی خوشبو سے وہ قبر معطر ہو جائے گی۔ اور آپ جو عہد نامہ رکھ رہے ہیں، اس عہد نامے رکھنے کی بھی قرآن اور حدیث میں کوئی حجت نہیں ہے، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ عہد نامہ تو اس کے خود اعمال بنیں گے، جو اعمال جس نے اپنے آخری سانس تک انجام دیے ہوں گے، یہ تمام کے تمام اس کے عہد بن جائے گا۔
یہ اس کی تمام نیکیاں کل قیامت کے دن گواہی دیں گی، یہ اس کے جسم کے اعضاء اس کے لیے گواہی دیں گے۔ اور قرآن کریم کے نسخے رکھنے کی بھی قرآن اور حدیث میں کہیں سے کہیں تک اس کا ثبوت نہیں ہے۔ یہ تو بے ادبی ہے، قرآن کریم کی بے ادبی ہے، اس لیے کہ قبر کے اندر جب جسم کو، باڈی کو اتار دیا جاتا ہے تو باڈی قبر کے اندر کچھ دنوں کے بعد گل جاتی ہے، سڑ جاتی ہے، اور قرآن کریم کا نسخہ اس کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو بتلائیے ایسی جگہ پر قرآن کریم کو رکھنا کیا صحیح ہوگا؟ قرآن کریم تو اس کے لیے سفارشی جب بنے گا جب اس نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کی ہوگی، قرآن کریم کے مطابق عمل کیا ہوگا، قرآن کریم کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ بنایا ہوگا، اس قرآن کریم کو سیکھتے اور سکھاتے اور اس پر عمل کرتے ہوئے اس کی زندگی گزری ہوگی۔ اس لیے عزیزان محترم، یہ تمام کی تمام رسمیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، آپ ان کے بارے میں اپنے علماء سے معلومات کر کے، ان کی تحقیق کر کے ان رسموں کو ختم کیجئے۔ امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسموں کو ختم کرنے کے لیے بھیجا ہے، نہ کہ رسموں کو اپنانے کے لیے۔ اور افسوس صد افسوس کہ اگر بھولے سے کوئی عالم قبر پر، قبرستان میں کھڑے ہو کر اس موضوع پر گفتگو کر دے تو بڑے بڑے دیندار لوگوں کی ناک چڑھ جاتی ہے۔ جو اپنے آپ کو بڑا دیندار سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو پکا سچا نمازی سمجھتے ہیں، ان کی ناک چڑھ جاتی ہے، پھر ان کا چہرہ دیکھنے کے لائق ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں نیچے کو گردن کر کر کے یہ کوئی موقع تھا بتلانے کا، یہ کوئی موقع تھا سمجھانے کا۔ بھائی یہی تو موقع تھا سمجھانے کا کہ جب کوئی گناہ ہو رہا ہو، اس گناہ کے موقع پر اسی وقت قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسے بتایا جائے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، نبی کے طریقے کے خلاف ہے، آپ کی سنت کے خلاف ہے۔ مسلمانوں کا یہ شیوا نہیں ہے، مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے برائی ہوتے ہوئے برائی کو روکنے کی کوشش نہ کی تو کل قیامت کے دن میدان محشر میں آپ کی گرفت ہوگی۔ اس چیز کے اوپر باز پرس ہوگی، پوچھا جائے گا آپ کی نگاہوں کے سامنے میرے رسول کے طریقے کے خلاف یہ کام ہو رہا تھا، اور آپ نے جاننے کے باوجود، معلومات ہونے کے باوجود اس برائی کو روکنے کی کوشش نہیں کی، آپ نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن عجیب طرح کے لوگ ہیں کہ برائی کے ہوتے ہوئے اگر کوئی برائی کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے یہ کہہ کر روک دیا جاتا ہے کہ یہ موقع نہیں ہے، پھر کسی موقع پر سمجھا دیں گے۔ دین کی رسوائی ہو جائے، دین کی بے عزتی ہو جائے، دین کا جنازہ نکل جائے، نبی کی شریعت کا جنازہ نکل جائے، نبی کی سنت کا جنازہ نکل جائے، لیکن کسی انسان کو گناہ کرتے ہوئے نہ روکو، غلط کام کرتے ہوئے نہ روکو۔ عجیب طریقے کے لوگ آج ہمارے معاشرے کے اندر موجود